تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود السلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود السلام حضور امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہچ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام محترم المقام شیریں لسان ثنا خانان صاحبان معزز حفاظ کرام ہم مکتب ہم مشن صاحب ممبر و محراب اج دا خوبصورت پروگرام تسی بڑی دیر تو سماعت پہ فرماندے ہو، تسی بھی تھکے پے ہو، جڑے تھکے پے نے ہاتھ اٹھانا ایک دفعہ جڑا اکے پیا او ہاتھ اٹھایا ہونا، کوئی گل نہیں ایویں تے جڑا جاگدا بیٹھا ہو تیرا ہاتھ اٹھایا، میں تو چل تکلیف نہیں دینی نہ، میری ویسے عادت ہے، ٹائم تمہیں پتہ ہے کافی بیت چکا ہے۔ الحمدللہ ساڑی مسجد دے وچ امامت خطابت علی مصروفیت ہے، سویرے اگر امام نہ اٹھ سکے تمہیں پتہ بھی ہے، تسی بھی پینڈ دے رہن والے ہو، بابے آندے مولوی دا ستا ہی رہندا ہے، تو اس تو بعد پھر بچے بھی پڑھانے ہوندے ہیں، ساڑی چھٹی اتوار نو ہوندی ہے، اور تیسرے نمبر تے الحمدللہ اے بھی اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے کہ درس نظامی دی بھی پہلے سال دی کلاس ہے تے او اسباق بھی پڑھانے پیندن، پھر کل ویسے بھی الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے، اے بھائی قدیر صاحب سیالوی اے انہاں دے رنگ نے انہاں دے کمال ہیں کہ الحمدللہ اتنا وقت بیت چکا ہے کہ اے شب جمعہ تے انج سمجھو جی میں او مدنی چینل والے نہیں، مدنی چینل والے او جمعرات نو ساری جمعرات جاگ دین تے انہاں دا اجتماع ہوندا ہے، لیکن انہاں دا اجتماع بھی ساری رات واسطے نہیں ہوندا، او بھی ٹائم نال مک جاندا ہے تے الحمدللہ اے دا ختم شریف پڑھنا تے اے دا ٹائم ہن کافی بیت گیا، ہن زیادہ ویکھو بندے بھی ماشاءاللہ اچھا چلو بہرحال بس ایک حدیث شریف دو تے چند گلاں پھر میں انشاءاللہ تھوڑی جان چھاڑ دینی ہے، ٹینشن نہ لو تسی۔ سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جتنی بھی تھاں ہے نا، جتنی بھی زمین ہے، اے جتنا بھی رقبہ ہے، میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ریاض الجنہ جنت تا حصہ ہے، جنت تا باغ ہے، جنت تا ٹکڑا ہے۔ ایک گل ذرا ذہن چ رکھنی ہے، یہ جتھے سرکار دا روزہ پاک ہے نا مدینہ پاک کے جڑا یہ سبز تانوں گنبد خضرا نظر پیا ہوندا ہے، گل ذرا سمجھنی ہے۔ ایدے بارے امت تے سارے مولویاں نے لکھیا ہے، کوئی منے بھاویں نہ منے، بیان کرے یا نہ کرے، سارے دے داد کے لکھ گئے، وڈیرے لکھ گئے، اے او تھاویں جڑی عرش معلا نالوں وی اعلی ہے۔ اللہ دی پوری کائنات چوں سب تو جڑی اعلی تھائیں اور روضہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایدے بارے امت تے سارے مولویاں لکھیا ہے، اے حدیث نقل فرمائی ہے، نقل کیتی ہے کہ سرکار دے ممبر تو لے کے تواڈے چ بعض او بندن کہ جنہاں نو اللہ پاک نے ریاض الجنت وچ نفل پڑھن دی سعادت عطا فرمائی ہے، او بہتر جاندن۔ ویسے مینوں دا ہجے تک اے موقع نہیں ملیا، دعا کرو اللہ مینوں موقع نصیب فرمائے۔ تے اے جنت دا ٹکڑا ہے تے جتھے سرکار آرام فرما گئے نا، تے سرکار دے نال جتھے سرکار دے کندن نا، اتھے سرکار دا ایک غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آرام فرمایا۔ ہن اتنی بڑی اے محفل دا پروگرام تو نہیں، اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا ہون سسٹم نہیں، پہلے بھی کافی کم گزر چکا ہے، بیت چکا ہے۔ تے کتنی کہ ہر بندے نے اپنے اپنے پیر دے نعرے لین، تے جس بندے نو پیر دے نال مصافہ کرن دا موقع مل جائے یا چند لمحے پیر دی صحبت وچ گزارن دا موقع مل جائے تے او مرید اے آکھدا ہے یار میں اتنا وقت، میں اتنا ٹائم میں اپنے پیر دے نال گزاریا، تے قربان جائیے تاجدار صداقت دیاں شاناں تو، قربان جائیے افضل الخلق بعد الانبیاء تو، ثانی اثنین فی الغار والمزار تو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی عظمت تو قربان جائیے، جتھے سرکار دے کندھے پاکن اتھے حضرت ابو بکر صدیق تا سر مبارک ہے، تے جتھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے کندھے پاکن اتھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق او گن کہ جنہاں نے سب تو زیادہ مصطفیٰ نو ویکھیا، اے اعزاز حضور دی پوری جماعت، حضور دے پورے صحابہ چوں، حضور دی پوری امت چوں المختصر اے اعزاز کسے نو نہیں ملیا جڑا اعزاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو ملیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اوہن اگر میرے آقا مکے چ ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال مکے چ، میرے آقا مکے دیاں گلیاں چ ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال مکے دیاں گلیاں چ، میرے آقا مکے دے پہاڑاں تے ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال مکے دے پہاڑاں تے، میرے آقا مکے دیاں غاراں چ ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال مکے دیاں غاراں چ، میرے آقا مدینے چ ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال مدینے چ، میرے آقا بدر چ ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال بدر چ، میرے آقا
احد ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال احد میرے آقا خیبر چ ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال خیبر چ میرے آقا خندق چ ابو بکر بھی مصطفیٰ دے نال خندق چ نہیں میرے آقا حجرائے ایسے آرام فرمانے جتے روزہ مصطفیٰ بنی ہے ابو بکر صدیق نو اے اعزاز حاصل ہے ابو بکر اج بھی مصطفیٰ دے چہرہ پاک دی تلاوت پیا کر دے مرشد دا دیدار باہو مینو لاکھ کروڑا حجا ہو کون ابو بکر سرکار دے روزے دی شان سنو اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی بے شک اللہ درود بھیجتا ہے غیب جاننے والے پیغمبر پہ اب یہ دیکھنا درود کہتے کس کو ہیں درود کا معنی کیا ہے میں نے شان صدیقی اور فاروقی آپ کو سنانی ہے اور چند لفظ صرف چند منٹس بلکہ چند منٹس تو دور ہیں چند سیکنڈ ذرا توجہ کرنا ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب جاننے والے نبی پہ اب درود کس چیز کا نام ہے درود کہتے کس کو ہیں یہ درود فارسی زبان کا لفظ ہے اس درود کو اردو میں رحمت کہتے ہیں درود کو اردو میں رحمت کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے یہ رحمت کی ہوا چلتی ہے اللہ جب درود بھیجتا ہے جس طرح یہ پنکھا آپ کے سامنے ہے اس پنکھے کے نیچے یہ ہوا آ رہی ہے یا اس پنکھے کے ساتھ جتنے بھی ہیں یہ ہوا سب کو مل رہی ہے برابر مل رہی ہے جب درود کی ہوا چلتی ہے قربان جائیں تاجدار صداقت کی عظمتوں پہ قربان جائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام پہ قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ صدیق اکبر کی رفعت پہ صدیق اکبر کی منقبت پہ صدیق اکبر کے درجے پہ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی رفاقت پہ قربان جائیں ابو بکر صدیق کے مرتبے پہ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی شان پہ جب یہ رب کے درود کی ہوا چلتی ہے رب کے درود کی ہوا چلتی ہے جس طرح یہ ہوا جس میں نبوت کو لگتی ہے اسی طرح ہوا جس میں صداقت کو لگتی ہے دوسری حدیث سماعت کرتے جائیں میرے آقا نے فرمایا جو جہاں دفن ہوتا ہے اس کی مٹی سے اس جگہ کی مٹی سے اس کا جسم تیار کیا جاتا ہے اس کا جسم بنایا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کسی کو بدر کے میدان کی مٹی لگی کسی کا جسم میدان احد کی مٹی سے بنا کسی کا جسم میدان خندق کی مٹی سے بنا کسی کا جسم میدان خیبر کی مٹی سے بنا کسی کا جسم میدان کربلا کی مٹی سے بنا کسی کا جسم نجف کی مٹی سے بنا کسی کا جسم مکہ کی مٹی سے بنا کسی کا جسم عرب کی مٹی سے بنا کسی کا جسم عجم کی مٹی سے بنا کسی کا جسم پاکستان کی مٹی سے بنا کسی کا جسم ایشیا کی مٹی سے بنا المختصر کسی کا جسم کسی کا جسم دنیا کی کسی بھی مٹی سے بنا پر قربان جائیں ابو بکر کی عظمت پہ قربان جائیں ابو بکر کی شان پہ قربان جائیں ابو بکر کے مقام پہ قربان جائیں ابو بکر کی عظمتوں پہ قربان جائیں
बातों पे, कुर्बान जाए अबू बकर के रुतबे पे, कुर्बान जाए अबू बकर की रफाकत पे। अल्लाह ने जिस मिट्टी के साथ जिसमें नबूवत बनाया है, जिस मिट्टी के साथ अल्लाह ने आमिना के लाल के जिस्म को बनाया है, उसी की मिट्टी के साथ अल्लाह ने जिसमें अबू बकर को बनाया है, अल्लाह ने उस मिट्टी के साथ जिसमें उमर को बनाया है। आज अबू बकर के ईमान पे शक की बातें होती हैं, अबू बकर के ईमान पे बातें होती हैं, उमर के ईमान पे बातें होती हैं। ये रोज़ा मुस्तफ़ा ये वो जगह है, उम्मत का इत्तिफाक है, ये जन्नत है, ये खाली जन्नत नहीं, ये जन्नत का ये खाली जन्नत नहीं मगर बल्कि जन्नत से ये आला है। ये वो जगह है जो मक्के से आला है, ये वो जगह है जो बैतुल्लाह से आला है, ये वो जगह है जो मक्के की गारों से आला है, ये वो जगह है जो मक्के की गारों से आला है, ये वो जगह है जो मक्के के पहाड़ों से आला है, ये वो जगह है जो पूरी कायनात से आला है, ये वो जगह है जो पहले आसमान से आला है, ये वो जगह है जो दूसरे आसमान से आला है, ये वो जगह है जो तीसरे आसमान आला है, ये वो जगह है जो चौथे आसमान से आला है, ये वो जगह है जो पांचवें आसमान से आला है, ये वो जगह है जो छठे आसमान से आला है, ये वो जगह है जो सातवें आसमान से आला है, ये वो जगह है जो सिदरतुल मुंतहा से आला है, ये वो जगह है जो मकाम काबा कौसैन से आला है, ये वो जगह है जो मकाम रफ रफ से आला है, रब की पूरी कायनात से आला है। अल्लाह ने इस आला जगह से जिसमें अबू बकर की मिट्टी बनाई है, नाराए हैदरी भी लगाओ, लेकिन ये नहीं, सिर्फ आपको बात समझाता हूं। इस बर्रे सगीर के इलाके में मुगलों की हुकूमत बड़ी मशहूर है। मुगल बादशाह औरंगजेब, उसकी एक बीवी की दास्तान गुजरी है जिसका नाम नूर जहान था। शिया मजहब से उसका ताल्लुक था। उसने ईरान से एक आलिम मंगवाया, ईरान से एक आलिम मंगवाया, और आलिम मंगवाने का मकसद जो था, तवज्जो करना, इस मकसद के लिए ईरान से एक आलिम मंगवाया अहले तशी मकतब फिक्र का, कि यहाँ के जो लोग हैं ये सुन्नी अकीदे के हैं ज़्यादातर। और वो ईरानी आलिम पहले लाहौर आए, उस वक्त हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ज़हरी जिंदगी के साथ दुनिया में तशरीफ फरमा थे। उस ईरानी आलिम की मुलाकात हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुई। हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहाँ से आए हो? कहा कि ईरान से। कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि मलका नूर जहां के पास जा रहा हूँ। कहा कि किस मकसद के लिए जा रहे हो? कहा कि मैं दुनिया को बताऊं कि अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत की शान क्या है। कहा कि मुझे बताओ तो सही, जरा मुझे तो सुनो अहले बैत की शान क्या है। कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी अहले बैत की शान है। हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुछ बताओ तो सही। तो उस ईरानी आलिम ने ये कहा, इतनी शान है, अगर कोई आका हुसैन के 10 किलोमीटर दाएं, 10 किलोमीटर बाएं, 10 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर पीछे कोई दफन हो जाए तो उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। उस पे जहन्नम की आग कितने 10 किलोमीटर दाएं, 10 किलोमीटर बाएं, 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर पीछे, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है।
حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت حسین کو شان کیوں ملی، حضرت حسین کو عظمت کیوں ملی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت حسین کو عظمت کیوں ملی؟ یاد رکھیں ہم ساری حضرت عبد المطلب کی اولاد کا ادب نہیں کرتے، یہ مسئلہ یاد رکھ کے جائیں۔ حضرت عبد المطلب کی ساری اولاد کا ادب نہیں کرتے، اگر ساری اولاد کا ادب کرنا پڑتا تو پھر ہمیں ابو لہب کا بھی ادب کرنا پڑتا۔ ہم صرف حضرت عبد المطلب کی اس اولاد کا احترام کرتے ہیں کہ جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں میں نے شان صحابہ پہ ایک جھلک دی ہے، ذرا شان حسین بھی سنیں، لیکن پھر میں نے اگلی بات آپ کو بتانی ہے۔ حسین کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے اسلاف نے تو یوں لکھا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین سردار ہے، حسین سردار ہے، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین۔ سچی بات یہ ہے کہ حسین دین کو بچانے والا ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اگر دین کلمے کا نام ہے، کلمہ بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین نماز کا نام ہے، نماز بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین روزے کا نام ہے، روزہ بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین زکوٰۃ کا نام ہے، زکوٰۃ بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین حج کا نام ہے، حج بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین قرآن کا نام ہے، قرآن بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین جہاد کا نام ہے، جہاد بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین توحید کا نام ہے، توحید بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین رسالت کا نام ہے، رسالت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین ناموس رسالت کا نام ہے، ناموس رسالت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین ختم نبوت کا نام ہے، ختم نبوت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین حدیث کا نام ہے، حدیث بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین تفسیر کا نام ہے، تفسیر بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین تاریخ کا نام ہے، تاریخ بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین فقاہت کا نام ہے، فقاہت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین صداقت کا نام ہے، صداقت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین عدالت کا نام ہے، عدالت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین سخاوت کا نام ہے، سخاوت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین شہادت کا نام ہے، شہادت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین امامت کا نام ہے، امامت بچانے والا حسین ہے۔ اگر دین علم کا نام ہے، علم بچانے والا حسین ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے نبی کی اہل بیت کی شان بیان کرنے والے ذرا سن، تو کہتا ہے 10 کلومیٹر دائیں، 10 کلومیٹر بائیں، 10 کلومیٹر آگے اور 10 کلومیٹر پیچھے اگر کوئی آقا حسین کی قبر مبارک کے دفن ہو جائے اس پر تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جو 1400 سال سے مصطفیٰ کے ساتھ سویا ہوا ابو بکر، جو 1400 سال سے مصطفیٰ کے ساتھ یہ سونے والا ابو بکر ہے، یہ ہم میں سے کسی سنی نے سلایا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ مختار کل ہے، اپنے ذاتی حساب سے، اپنی ذات کے حساب سے اللہ مختار کل ہے۔ حضور مختار کل ہیں اللہ کی عطا کے ساتھ۔ جس طرح میرے اور تیرے گھر میں، میری اور
میری مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مصطفیٰ کے حجرے میں مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے نا عقیدہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ جو چرسیوں والا عقیدہ، بھنگیوں والا عقیدہ، یہ نشائیوں والا عقیدہ، یہ کالی سوچ والا عقیدہ، یہ کالا عقیدہ تم لے کر آ گئے۔ یہ ہم نے نہیں ان کو سلایا، ان کو رب نے سلایا ہے، ان کو مصطفیٰ نے سلایا ہے۔ کسی پیر کے ساتھ بندے کو چند لمحے مل جائیں تو بندہ کہتا ہے میں نے اتنا عرصہ اپنے پیر کے ساتھ گزارا گئے، جو اتنے 100 سال سے مصطفیٰ کے ساتھ گزار رہے گئے ان کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا؟ تو بہرحال یہ جناب صدیق اکبر کی شان، اور اسی طرح جناب فاروق اعظم کی شان، شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنا دی اچھی شان سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ ہاتھ بلند کر کے میرے نال پڑھنا ہے، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ میں نو پتا تسی ستے ہو، ذرا چند لمحے کے لیے چند لمحے واسطے اپنی اکھاں کھولو۔ سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے۔ جنہوں آندہ ہوئی پڑے کملی والے دے یاراں، نہیں گونج پہ جائے، او کملی والے دے یاراں، او کملی والے، او پڑھ چھڑو منہ کھولو۔ ایک اور گل بھی آج دی محفل جو نوٹ کر دے جاؤ، کسے نبی نو اللہ نے 13 تو ود معجزے نہیں دیتے۔ کسے نبی نو اللہ نے 13 تو ود معجزے، 100 200 1000 دا بعد دی گل ہے نا، کسے نبی نو اللہ نے 13 تو ود معجزے نہیں دیتے، لیکن جدو اللہ نے میرے دے تیرے آقا نو دنیا چ گھلیا نا، سر تو لے کے پیراں تک اللہ نے معجزہ بنا کے گھلیا۔ ایک جملہ سے یہ اصلاح کرنا ضروری سی، اللہ پاک عمل توفیق